السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج تیسری تفسیر قرآن لے کر ہم آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور تیسری جو ہماری مجلس ہے تفسیر قرآن کی، اس میں ہم تیسرے پارے کی ہی تفسیر بیان کریں گے۔ جیسا ہم نے پہلا پارہ، دوسرا پارہ، ان دونوں پاروں کے اندر سورۃ البقرہ مکمل طور پہ، یعنی یہ دونوں پارے سورۃ البقرہ میں ہی ہیں، ایسے ہی جو تیسرا پارہ ہے اس کا بھی تقریباً آدھا جو حصہ ہے اس میں سورۃ البقرہ ہی ہے۔ تو سورۃ البقرہ چونکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے تو تیسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی ایک عظیم الشان آیت ہے جسے ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ میں اس کے کچھ فضائل آپ لوگوں کو بیان کر دوں گا تاکہ آپ تمام لوگ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو آیت الکرسی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو وہ میری اس تلاوت کو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ کچھ فضائل میں اس کے بیان کر دیتا ہوں۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آگے جو اور فضائل ہے اس کے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو روزانہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے، اور رات میں سوتے وقت انشاءاللہ آپ کے گھر سے بھی شیطان کے، جنات کے، بری نظر کے سارے اثرات نکل جائیں گے۔ آپ کو کسی عامل کے پاس، بابا کے پاس، لیمبو ہری مرچی اور تعویذ والے کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی مانع نہیں، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اب دیکھو یہ بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان جنتی ہے۔ کون سا انسان؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آیت الکرسی کے پڑھنے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رات میں جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے ایسے بے شمار فضائل ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کل آپ تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کی جو ترتیب عثمانی ہے وہ اس ترتیب سے صورتوں کو ترتیب دیا گیا ہے کہ شروع کی جو صورتیں ہیں اس میں احکامات ہیں، اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر قصص اور حکایات ہے، اور اسی طرح سے اخیر میں جو قرآن کریم کا اخیر کا جو حصہ ہے اس کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے آخرت کی زندگی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو اخیر کا حصہ ہے اور تیسرے پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ مالیات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جسے ہم لوگ معاملات کی زندگی کہتے ہیں۔
معاملات کے مسائل کہتے ہیں، معاملات کے احکام کہتے ہیں، اور یہ ساری آیتیں جو شروع میں ہیں اس کے اندر جو ہے صدقے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، اور ویسے لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صدقات تم دیتے ہو اپنے صدقات کو لوگوں پہ احسان جتلا کر ان کو برباد مت کیا کرو۔ تو یہ آیت جب مثل الذین سے جب شروع کرتے ہیں تو وہاں سے لے کر تو اخیر تک، یعنی یہ پورا کا پورا سورۃ البقرہ کے اخیر کی آیتوں تک، اب یہ سارے جو مسائل ہے یہ معاملات سے، لین دین سے اور قرض وغیرہ کے احکام سے، تجارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو جو صاف ستھری کمائی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور بری چیزوں کا ارادہ مت کرو کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو بھی نہ لیں گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ غنی حمید، غنی کہتے ہیں بے پرواہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے خرچ کرنے اور نہیں کرنے یہ تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر تم کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز کا حکم دیا۔ آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان وعدہ کرتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو خرچ کرنا ہے اس وقت میں شیطان اس چیز سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، تم غریب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے انسان نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے جان پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو شیطان جو اس چیز سے ڈراتا ہے غربت کے ڈر سے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ غربت اور فاقہ کشی میں دنیا سے مر جاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو کروڑوں روپیوں کے بنڈل جو ہے انہوں نے باندھ کر رکھے ہوئے تھے، سونا چاندی ان کے پاس تھا، تو وہ دنیا سے لے کر نہیں گئے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، تو اپنا علاج نہیں کرا سکے، اور جو ہے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکے، اپنی جان پہ خرچ نہیں کر سکے، اپنے کھانے پینے پہ خرچ نہیں کر سکے۔ اس کے لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور عنایت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکمت اور سمجھ جس کو چاہتا ہے، اور جس کو سمجھ ملی ہے اس کو بہت بڑی خوبی ملی ہے، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو آیت ہے، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ تمام لوگوں میں سے بھی جتنے بھی لوگ خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہے اپنی زندگیاں غیبتوں میں برباد کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی ہوٹلوں کے ٹیبلوں پہ برباد کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسروں کا برا چاہنے میں برباد کر دیتے ہیں،
بہت سارے لوگ سازشوں میں، بہت سارے لوگ اس طرح کے षڈینتروں میں برباد کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے۔ میں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جو ہے نا الحمدللہ، جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں میں رمضان کے مہینے میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر بھی ہزاروں لوگ ہماری تفسیر سنتے ہیں، بہت سارے لوگ جو پرانے سالوں کی تفسیریں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ کو خود اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، آپ کو خود کو جو ہے نا اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ آپ کا وقت کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں پہ، یعنی فتنے فساد میں، غیبت اور چغلیوں میں، لوگوں کی برائیوں میں۔ اگر آپ اس میں اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو اور ایسے لوگوں میں اپنا شمار کرو جن کی فضیلت ابھی قرآن کریم میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ اس کے آگے کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ آیت نمبر 270 ہے، اور میں خاص طور پہ اس آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نظر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا بہت سارے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر جو لگتی ہے نا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نظر اگر لگ گئی، کسی بچے کو نظر لگ گئی یا بڑے کو نظر لگ گئی، تو نظر اتارنے کے کچھ ایسے طریقے ہیں جو غیر اسلامی ہے، جیسے مرچی جلانا ہے، لیمبو جلانا ہے، اور دھواں دینا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو یہ سب غیر اسلامی اعمال ہے۔ میں آپ کو اب قرآن کریم کی وہ آیت بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ نے پورے دھیان سے، توجہ سے 11 مرتبہ صبح اور شام، جس کو نظر لگی ہے اس کے شروع میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھو، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دو، دم کر دو، انشاءاللہ نظر بد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آپ کو کسی بابا کے پاس، دھوئیں والے بابا کے پاس، مرچی والے بابا کے پاس، پھترے والے بابا کے پاس، لیمبو ہری مرچی والے بابا کے پاس اور عامل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ اور وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ اس آیت کو آپ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ دنیا کی بڑے سے بڑی بری نظر ہو، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور احتیاطی طور پر، یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی احتیاطی طور پہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ان آیتوں کو میں جو ہے نا، جسے ہم لوگ پری کاشن کہتے ہیں، تو پری کاشن کے لیے بھی اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ یہ آیتوں کی جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا رہے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، اگر کوئی پری کاشن کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ وہ اس آیت کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں، جیسے میں نے ابھی یہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ آیت الکرسی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ یہ آیت بھی آپ پڑھ لیں ساتھ میں، انشاءاللہ کبھی آپ کو بھی جو ہے بری نظر اور سحر، یہ تمام چیزوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، دیکھو دکانوں کو، کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے، اور کیسے نظر لگتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز کی تلقین کرتا ہوں کہ دیکھو نظر جو لگتی ہے نا، وہ دکھاوے اور ریاکاری سے لگتی ہے۔ آپ سادے رہو، آپ ایسا اپنے آپ کو شو کرو کہ بھائی آپ ایک دم سادے سمپل ہے، آپ کی دکان میں کیا آ رہا ہے، جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی نظر نہیں لگیں گی۔ نظریں کب لگتی ہے؟ جب لوگ شو آف کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت پیسے والے ہو گئے ہیں اور ہم بہت دولت والے ہو گئے ہیں، اور دکان ابھی شروع کر کے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تو شو روم سے بلیٹ آپ نے خرید لیے ہیں، اور آپ کے کپڑے پہننے کا اسٹائل اور آپ کے بات کرنے کا اسٹائل اور آپ کا جو ہے، اس کے بعد میں یہ کرتے کے اوپر پھر اوپر سے ایک جو قوالوں کے جیسا جو ڈالتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں،
وہ ویسا جو ہے ڈال دیا ہوا ہے، یا یہ ساری فالتو چیزیں ہیں۔ موبائل فون لوگوں پہ امپریشن جھاڑنے کے لیے، ہمارے پاس تو 1,40,000 کا آئی فون ہے اور ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے، تو یہ تمام باتوں کی وجہ سے ہی انسان کو نظر لگتی ہے۔ سادے رہو آپ، کبھی بھی آپ کو نظر نہیں لگیں گی۔ جیسے میں آپ کو میری بھی مثال دیتا ہوں، میں لاکھوں روپیوں کے روزانہ ٹریڈ کرتا ہوں، لاکھوں روپیے کے، اور میرا جو کام کاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک کہ اتنا میں پروفٹ کماتا ہوں کہ بعض اوقات میں ٹریڈنگ کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ بھئی یہ پروفٹ میں کیا کروں گا اتنا کما کے، لیکن اس کے باوجود میرا جو لائف اسٹائل ہے، یہ میری ٹوپی جو ہے 3-4 سال پرانی ہے، اگر آج کے کسی بچوں کو دی جائے پہننے کے لیے وہ پہنیں گے نہیں، وہ بولیں گے ارے بہت خستہ حال ٹوپی دکھ رہی ہے۔ میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، وہاں ایک صاحب مجھے 200 روپئے ہر مہینے پابندی سے دیتے تھے پیٹرول کے لیے، اور میں وہ قبول کرتا تھا ان کے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تم جو ہے سادے ہو، سمپل ہو، تمہارا اپنا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کو شو آف مت کرو۔ میں بھی اگر چاہتا نا تو کسی بھی شو روم کی بہترین سے بہترین 4 ویلر لے کے آ سکتا ہوں، ابھی بھی استعمال کر سکتا ہوں، نہیں استعمال کرتا، میں رکشے میں جاتا آتا ہوں، مجھے کہیں جانا آنا ہے تو۔ ایسے سادے کپڑے پہنو، سادگی کے ساتھ میں مطلب یہ ہے تمہاری فائنینشیل کنڈیشن یا مالی کنڈیشن کیسی ہے وہ تم کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر تم اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اچھے کپڑے پہن رہے ہو بالکل جائز ہے، اچھی ٹوپی پہن رہے ہو بالکل جائز ہے، لیکن نظریں کب لگتی ہے؟ جب لوگ شو آف کرتے ہیں۔ شو آف، میرا بولے 1.5 لاکھ کا موبائل ہے اور 50,000 کا میرا جو ہے چشمہ ہے، اور میرا پین جو ہے وہ 10,000 روپئے کا ہے، اور میں گھڑی ایسی استعمال کرتا ہوں، تو جب لوگوں کو نظر آتا ہے اور آپ کا نفع نظر آتا ہے، جب آپ لوگوں کے سامنے بولنے لگتے ہو نا، آپ کی دکان ہے اور دکان کے اندر جو آپ کی آمدنی ہو رہی ہے اور آپ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا شو آف کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کے سامنے شو آف کیسے ہوتا ہے؟ بچے کی آپ نے برتھ ڈے پارٹی رکھ دی ہوئی ہے، پورے محلے کو دعوت دی گئی ہے، ڈی جے بج رہا ہے اور سب نظر آ رہا ہے، تو ایسی تمام حالتوں کے اندر نظر لگتی ہے۔ اس لیے نظر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سنتوں پہ لاؤ، اپنی زندگی سادگی پہ لاؤ، جیسے اللہ کے نبی کی سادگی تھی اور آپ کی سنتیں ایسی تھی، آپ سادے سمپل لوگوں کے ساتھ میں ایسے رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد الرسول اللہ کون ہیں، ورنہ میں نے میری آنکھوں سے 1.5 کنٹل کے جو پہلوان ہوتے ہیں، 1.5 کنٹل کے پہلوانوں کو میں نے 45 کلو کا وزن ہوتے ہوئے دیکھا ہوں۔ آپ کو ایک دم حیرت ہوں گی یہ جان کر کہ 100 کلو جو ہے وزن ان کا مائنس ہو گیا، صرف نظر بد کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا، ایک تو اپنے اندر سادگی رکھو، اور دوسری چیز یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں، پھر ایک مرتبہ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام لوگ جو ہے اس کو وہ جو آیت ہے اس آیت کو آپ لوگ ذہن میں رکھ سکیں۔ آیت نمبر 270، ہر فرض نماز کے بعد میں یہ آیت آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اور اپنے آپ کو سادہ سمپل رکھنا ہے، شو آف سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نظر نہیں لگیں گی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے آگے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ تمام جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین ہے، معاملات ہے، قرض ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، سارے معاملات اس کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو انہی آیتوں کے اندر یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھا ہوں، اسی آیت کے نیچے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ان آیتوں کے اندر ہم کو وہی تمام باتیں ملیں گی اور وہی تمام چیزیں ملیں گی جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے، لین دین سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ تمام باتیں جو قرض وغیرہ سے، کیونکہ آج ہمارے زمانے میں قرض کے لین دین سماج کے اندر عام ہو چکے ہیں، معاملات کے اندر جو ہے خرابیاں ہو چکی ہے، خاص طور پہ پیسے کے جو معاملات ہیں ان معاملات کی لائن سے اکثر لوگ جو ہے وہ سود کے لینے کو، دینے کو، اس کو جو ہے نا عیب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے، وہ بھی ایک بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سودی معاملات سماج کے اندر عام ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سودی معاملات ہے ان کو صراحتاً دیکھو قرآن کریم کے اندر اس کو حرام فرمایا ہے، اس کو ناجائز فرمایا ہے، اور وہی آیتیں ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اب اس آیت کا ہم پہلے تو ترجمہ قرآن جو ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح سے اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہو جن نے لپٹ کر۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سودا گریبی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو تمہارے لیے حلال کیا اور حرام کر دیا تمہارے لیے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہ لوگ ہے دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب دیکھو یہ ساری جو آیتیں ہیں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پہ یہ تمام آیتیں جو ہے نازل ہوئی، سود کے حرمت کی جو آیتیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری حدیثیں بھی ہے اس سے متعلق، اس میں سے ایک دو حدیثیں میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو سناؤں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کے ساتھ عبادت میں یا اس کی مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، دوسرے جادو کرنا، تیسرے کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھے سود کھانا، 5ویں یتیم کا مال کھانا، 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، 7ویں کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دیکھو اور بھی بڑی بڑی حدیثیں ہیں یہاں پہ سود سے متعلق۔ آگے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی اور دینے والے پر بھی، اور بعض روایت میں ہے سودی معاملے پر گواہی دینے والے اور اس کا وثیقہ لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ اسی طرح سے 4 آدمی ایسے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے۔ وہ 4 آدمی یہ ہے شراب پینے کا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اب اس کے آگے کی آیت میں ہم بڑھتے ہیں تو قرض کے جو احکام ہیں، جو لین دین ہیں، دیکھو یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب۔ اب یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے، ویسے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ کی یہی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اب دیکھو یہ جو تمام باتیں ہیں قرض کا معاملہ لین دین جو ہے نا وہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہم کو 1450 سال پہلے کہا کہ تم نے اس معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، اکثر قرض کے معاملوں میں جو دھوکے ہوتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں لوگ پریشان ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں دبئی میں تھا
تو ہمارے اقبال بھائی جن سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، ان اقبال بھائی کو جو ہے لاکھوں روپیوں کی ایک ایسے ہی معاملے کے اندر ایک صاحب نے ان کو ٹوپی پہنا دی ہے۔ ایسے ہی ابھی مجھے جو ہے ایک 3-4 دن پہلے میرے ایک شاگرد ہے جنہوں نے میرے پاس دولہا دلہن کورس پڑھے، اور وہ ایک شہر کی مسجد کے امام و خطیب ہے، انہوں نے مجھے اپنا معاملہ بھیجے کہ ان کے ساڑو سعودی عربیہ میں کام کرتے تھے اور یہاں پہ وہ پیسے بھیجتے تھے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس، اور وہ رشتہ دار کے بھروسے کے اوپر، جو رشتہ دار ان کا حقیقی رشتہ دار تھا۔ جب وہ وہاں سے یہاں پہ آئے تو تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپیہ انہوں نے ابھی تک بھیجے ہوئے تھے، اور جس کے پاس میں بھیجے تھے اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ ایک مفتی صاحب نے میرے سے بھی قرضہ لیے تھے، اور میں نے بھی جو ہے نا ایسے ہی ان کی دیانت داری، ایمانداری، مجھے لگا کہ بھائی چلو بیان کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کے درمیان میں، تو ان کے ساتھ میں لکھا پڑھی کا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا میں 8 دن میں دے دوں گا، ہم نے بھی ان کے بھروسے پہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ آج 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے کیا کیا، میرے فاؤنڈیشن سے بھی میں ایک سلسلہ شروع کرنے والا تھا قرض دینے کا، کیونکہ ہمارے پاس میں بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے فاؤنڈیشن کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو قرضے دے سکے روزگار وغیرہ کے لیے، لیکن میں نے وہ شروع نہیں کیا، صرف وہ ایک مفتی صاحب کی وجہ سے جنہوں نے میرے ساتھ میں پیسے کا معاملہ غلط کیے، ان کو میسج کیے تو اب ان کی دادا گیری، بھائی گیری، نہیں دیتا، بولے میں کیا کرنے کا کرو تم کو۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی، جس قوم کے مفتی کا یہ حال ہے، پیسے لینے کے بعد اس کی جب یہ لینگویج ہے، جب زبان ہے، تو عام لوگوں کو اگر ہم قرضہ دیں گے تو پھر وہ بیچارے کیا زبان استعمال کریں گے پتہ نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو بگاڑ ہے نا بھارت کے اندر، اور جو مسلمانوں کا ستیاناش ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جن کو قرض کے لینے دینے کے معاملات میں مطلب یہ ہے کہ بھائی گیری، دادا گیری، اور ہمارے جیسے لوگ ایسوں کے چکروں میں کیوں آتے ہیں؟ ان کے مقام اور مرتبوں کی وجہ سے۔ ارے حضرت ہے ماشاءاللہ، اور ایسے عام لوگ جو ہے نا، اب جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں کسی مجمع میں بیان کروں اور وہاں عام لوگ میرے معتقد اور مرید بن جاوے، تو لوگ بیچارے جو ہے ایسے ہی جبہ دیکھ کے اور ٹوپی دیکھ کر اور حلیہ دیکھ کر اور نام کے شروع میں مفتی صاحب اور آخر میں بڑے بڑے القاب دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ایسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ والوں کے لباس میں قوم کو جو ہے نا کیسے ان کو بکرا بنانے کا یہ وہی دھندوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، بعد میں مجھے اور بھی کئی لوگوں نے کارگزاریاں سنائیں، تو غلط بات ہے یہ۔ ایسے لوگوں نے اگر اپنے سے پیسے دینا نہیں ہوتے تو لینا نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ جو اپنے معتقد لوگ ہیں، جو آپ سے اعتقاد رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، ویسوں کو اگر تم ایک مرتبہ ٹریپ میں اور جالے میں پھنساؤ گے، وہ بدظن ہو جائیں گے، بعد میں وہ بولیں گے نہیں نہیں بھائی یہ تو اس لبادے کے اندر جو ہے لوگوں کو کیسے جالے میں لینا ہے، اس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو دنیا دار لوگ اچھے ہیں۔ پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ معاملات کا جو بگاڑ ہے بھارت کے اندر، اور یہ جو لین دین کا بگاڑ ہے، وہ بگاڑ کی وجہ سے ہی ہم نے وہ سلسلہ شروع نہیں کیا قرض بانٹنے کا، ورنہ لاکھوں روپیہ ہم بھی بانٹ سکتے تھے۔ اسی طرح سے میں ابھی UAE سے آیا ہوں، تو وہاں سے مجھے روزانہ کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں، فون کرتے ہیں لوگ، بولے مفتی صاحب ہم آپ کے بھروسے پہ بھارت میں کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں بھئی یہاں لوگوں کے معاملات اچھے نہیں ہیں، مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہے نہ کسی پلاٹ والے کے اوپر نہ فلیٹ والے کے اوپر، وہ تمہارے حساب سے جہاں کرنا ہے کرو، مجھے بیچ میں مت لو۔ میں تمہارے درمیان میں نہ وسیلہ نہ واسطہ کچھ بننا نہیں چاہتا ہوں، وہ تمہارا دیکھو۔ کیونکہ یہاں پہ میں نے کہا دین کے بڑے بڑے جن کے ساتھ میں ڈگریاں لگی ہے، ان کے ساتھ میں میرے پیسوں کے معاملات ایسے ہوئے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ میں اس طرح کی دھوکہ دھڑی کے معاملات کیے، اور ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو پھر یہ پلاٹ والے اور فلیٹ والے پہ ہم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے بھائی نیتیں اپنی صاف رکھو۔ دیکھو اللہ نے عربوں کو جو نوازا ہے نا، جو کروڑوں پتی آج وہ ہے، ان کے گھروں میں زندگیوں میں جو خوشحالی ہے، اور ہمارے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے ہر 2 میں سے چوتھا آدمی ہارٹ کا مریض ہے، اور تیسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور چوتھا آدمی جو ہے ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ اور مریض ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف حرام خوری ہے اور لوگوں کے نام پہ مال پر غلط نیت ہے۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ اب انشاءاللہ
اس کے آگے کے جو احکام ہیں وہ کل بیان ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے یہ تمام آیتوں پر اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔